بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت ہم لال مسجد کے باہر کھڑے ہیں، یہ آپ خاردار تارے دیکھ سکتے ہیں، اور یہ فورس کھڑی ہوئی ہے، اور یہ ہماری طالبات جو لال مسجد آ رہی تھی پڑھنے کے لیے، ان کی کلاسز یہاں لگتی ہے۔ یہ ہمیشہ ان کا آنا ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ پہلی دفعہ آ رہی ہیں، لیکن یہ اب آ رہی ہیں تو انہیں پابند کیا جا رہا ہے۔ لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ حالات کیا ہیں، اور لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید حالات صحیح ہو گئے، صرف جمعے کے دن خرابی ہوتی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جمعے کے دن خرابی نہیں ہوتی ہے، بلکہ یہ ہمارا روز کا معمول بن چکا ہے۔ کبھی کھانا بند کیا جاتا ہے، کبھی پانی بند کیا جاتا ہے۔ آج کل بڑی مشکل سے روٹی سالن جانے دیا جاتا ہے اندر۔ طالبات کو بھی مجبوراً آپ دیکھیں دھوپ میں بٹھایا جاتا ہے باہر، اور وہ مجبوراً پھر اپنی کلاس یہیں لگانے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ آخر روڈوں پہ بیٹھا دیا جاتا ہے قوم کی بیٹیوں کو، اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ فورسز سارے کے سارے ادھر بیٹھے۔ یہ لال مسجد پیچھے آپ کو نظر آ رہی ہے، سارا رستہ بند ہے مکمل، پیچھے آگے سے ہر جگہ سے رستہ بند ہے۔ اگر کوشش بھی کی جائے تو پھر ہمارے ساتھ سلوک بہت برا کیا جاتا ہے۔ کل تو حالات بہت زیادہ خراب تھے، اور کل تو باقاعدہ بختر بند گاڑی، گیس شیلنگ، یہ سب گاڑیاں لے آئے ہیں۔ جن کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے ان پہ طاقت آزمانے کے لیے، طاقت اپنی دکھانے کے لیے، زور اپنا دکھانے کے لیے وہ لے آئیں، اور آج پھر وہی ہے کہ محاصرہ بالکل ویسے ہی ہے، معاملات بالکل ویسے ہی ہیں۔ ہم جو اگر باہر چلے جائیں تو اندر نہیں آ سکتے، کوئی بیمار طالبہ معلمہ باہر چلی جاتی ہے، نام لکھا کے بھی جاتی ہے، تو اسے بھی اندر آنے نہیں دیا جاتا ہے۔ سوال تو یہ ہے کہ آخر یہ ایک اسلامی ملک ہے، اور اسلامی ملک میں مسجد کا بند کرنا یہ کہاں کا انصاف ہے؟ دوسرا یہ کہ جو پیرے پہ بیٹھے لوگ ہیں، ہم ان سے بھی سوال کرتے ہیں کہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہر انسان کو اپنے سے سوال کرنا چاہیے کہ کیا کوئی مسلمان ایسا ہو سکتا ہے جو مسجد کا راستہ بند کرے، جو طالبات کو قرآن و سنت سیکھنے پہ پابند کرے، جو نمازیوں کو نمازوں سے روکے؟ نہ ہی امریکہ ہے، نہ یہ کینیڈا ہے، اور نہ ہی یہ ہندوستان ہے، وہاں پر بھی مسلمانوں کو حقوق دیے جاتے ہیں اپنی عبادت گاہوں پہ عبادت کرنے کے لیے۔ لیکن افسوس ہے کہ ہم جس ملک کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کہا جاتا ہے، وہاں پر مسجد میں باقاعدہ پابندی لگائی جاتی ہے۔ تو بہرحال آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں طالبات قرآن لے کے بیٹھی ہیں، مجبور ہیں، اور ہم اتنے مجبور ہیں، ہم اتنے نہتے ہیں کہ ہم صرف آپ کو ویڈیوز بنا کے اور اپنی آواز پہنچا سکتے ہیں۔ All of those who are abroad can also see what kind of oppression is being imposed on us, how the country where Muslims are being totally cut off from entering the Red Mosque. Well, I think even the human rights do not allow this. No other thing can be brought inside except bread and curry. People cannot send medicines. People cannot send fruits inside. Even we cannot ask for some coal so that we may keep ourselves warm at night. Nothing else can be brought inside. Even when parents come to give their children something, they are blocked off. So it is a question upon this government of Pakistan, on what right are they blocking off the rights of the citizens, those who have been born in this country, those whose homeland is Pakistan, and yet we are being totally blocked off. تو میرے بہن بھائیوں، آپ کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم یہ کر سکتے ہیں کہ آپ ہماری آواز میں آواز دے سکتے ہیں۔ سوشل میڈیا پاور بہت ہے، ایمانی غیرت سب میں ہے، جگانے کی ضرورت ہے، چاہے وہ یہاں بیٹھے پہرے دار ہوں، چاہے وہ باہر بیٹھی عوام ہو۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔